یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو پاسٹر فرمان یونس مسیح کا پاکستان سے عقیدت برا سلام قبول ہو۔ آج پھر ایک تمثیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری تمثیل کا نام ہے طوطے کا سوال۔ ہمارا عنوان ہے مرنے سے پہلے مرنا۔ میرے عزیزو، ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک طوطا رکھا ہوا تھا، پنجرے میں تھا، اور وہ طوطا ایک دفعہ اپنے مالک سے ایک سوال کرنے لگا، مالک جب آپ شہر کو جائیں گے تو راستے میں ایک جنگل آئے گا، جنگل میں اگر میرا امیر طوطا آپ کو ملا، میرا سردار طوطا آپ کو ملا، تو آپ اس سے میرا ایک سوال کر دیجئے گا۔ اس کے مالک نے کہا، بتائیں جناب مٹھو صاحب، کیا آپ کا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میرے امیر طوطے کو یہ کہیے گا کہ خود تو یہاں آزادی کے مزے لوٹ رہے ہو اور میں یہاں پر قید ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ شخص جاتا ہے، جنگل سے گزر جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتی، اور واپسی پہ جب وہ آتا ہے تو اسے اپنے طوطے کا سوال ذہن میں آ جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے تو ایک درخت پہ بہت سارے طوطے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ آواز کستا ہے، کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی امیر طوطا ہے؟ اس نے بولا جی یہاں پر موجود ہوں میں۔ اس نے کہا کہ میں نے گھر میں ایک طوطا پالا ہوا ہے، اس نے آپ کے لیے ایک سوال بھیجا ہے۔ اس نے کہا جی بولیے کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ اس طوطے نے سوال یہ کیا کہ خود تو یہاں آزادی کے مزے لوٹ رہے ہو اور میں یہاں پر قید ہوں۔ اتنی بات سنتے ہی وہ جو امیر طوطا تھا وہ اس شاخ سے نیچے گر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی گرتا ہے، پھر اس کے ساتھ والا طوطا وہ بھی گرتا ہے۔ ایسے ہی 3-4 طوطے گر جاتے ہیں، اور وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے اور واپس کر لوٹ آتا ہے۔ طوطا اس سے پوچھتا ہے، مالک کیا آپ کو میرا امیر طوطا ملا تھا؟ اس نے کہا بالکل۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیا۔ اس نے کہا یار میں نے جب اسے سوال کیا تو وہ تو دھڑم سے گر پڑا۔ اتنی بات سنتے ہی پنجرے میں طوطا جو بیٹھا ہوا تھا اپنے جھولے پر وہ بھی گر جاتا ہے، اور وہ شخص بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہوا، سمجھ نہیں آئی، اور وہ ایسے کرتا ہے، اس طوطے کو پنجرے میں سے نکالتا ہے اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسے باہر لے جاتا ہے۔ وہ باہر ایک جگہ پر جب پھینکنے لگتا ہے، اسے ہوا میں ایسے پھینکتا ہے تو وہ طوطا اڑنا شروع ہو جاتا ہے اور جا کے ایک شاخ پر بیٹھ جاتا ہے۔ شخص کہتا ہے یار مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ اور یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا میرے امیر طوطے نے جس سے میں نے سوال کیا تھا اس نے مجھے جواب دے دیا، چونکہ وہ جواب میرے لیے تھا اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ میرے امیر طوطے نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ مرنے سے پہلے اگر مر جائے گا تو آزادی پالے گا۔ سو میرے عزیزو، خدا معاف کرے ہم اپنے خداوند کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، لیکن ایک سکھانے سمجھانے کے لیے میرے خداوند نے جو تمثیلیں بتائی ہیں، تمثیلیں کہانیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک عام فہم کو بھی بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے۔ میرے خداوند نے بھی کلام میں کچھ ایسا ہی کہا ہے، جب آپ پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 24 آیتیں مقدسہ کو، میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر پر نہیں جاتا، مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔
خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جی تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر جب تک وہ مرتا نہیں ہے اکیلا رہتا ہے، پھل نہیں لاتا۔ اور یہ بھی میں سمجھوں گا کہ اسی طرح کا ایک سوال، اسی طرح کا ایک جواب ہے جو کہ ہمارے سردار نے، ہمارے خداوند یسوع المسیح نے، ہمارے آقا نے ہمارے لیے بھیجا ہے کہ جب تک ہم اپنی انا میں مرتے نہیں ہیں، اپنی برائی میں مرتے نہیں ہیں، اپنی بری روشوں کو مارتے نہیں ہیں، اپنی میں کو مارتے نہیں ہیں، اپنی خود غرضی کو مارتے نہیں ہیں، اپنی لالچ کو مارتے نہیں ہیں، اپنے حسد کو مارتے نہیں ہیں، اپنے جھوٹ کو مارتے نہیں ہیں، اپنی لالچ کو مارتے نہیں ہیں، اپنی بت پرستی کو مارتے نہیں ہیں، اپنی تنگ نظری کو مارتے نہیں ہیں، اپنی عیب جوئی کو مارتے نہیں ہیں، اپنی بدیوں کو مارتے نہیں ہیں، اپنے گناہوں کو مارتے نہیں ہیں، اپنے نشیلی لانتوں کو مارتے نہیں ہیں، اپنی غلط تفسیروں کو مارتے نہیں ہیں، اپنی گندی سوچوں کو مارتے نہیں ہیں، اپنی بدفعلی کو مارتے نہیں ہیں، میرے عزیزو ہمارے ساتھ روح کا پھل نہیں لگ سکتا۔ اور ہم اسی طرح ہی ہیں کہ یہ اگر ہم غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں تو رومیو پہلے باب کے اندر ہے، جو اس کی خدائی کو پہچان لیتے ہیں اور اس کی خدائی کے لائق کام نہیں کرتے، وہ بھی انہیں پھر ان کی حالت پہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ پیغام ہمارے لیے ہے۔ ایسے نہیں کہ آج ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہمیں سمجھ ہے، لیکن ہم بھی اس وقت کے فقی فریسیوں کی طرح، جیسے وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے، سنتے ہوئے نہیں سن رہے تھے، ہم بھی دیکھتے ہوئے نہ دیکھ رہے ہیں، نہ سنتے ہوئے سن رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اپنی آنکھوں سے ہر قسم کی گناہ کی پٹی کو اتارنا ہوگا، اپنی عقل سے ہر قسم کی گناہ کی پٹی کو اتارنا ہوگا، اپنے کانوں سے ہر طرح کے چھلکے گرانے ہوں گے جو کلام کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں جانے دیتے۔ سو میرے عزیزو، تاکہ ہم اپنے خداوند کو کہیں کہ خداوند، جو پیغام آپ نے ہمارے لیے بھیجا تھا، جو پیغام آپ نے ہمارے سپرد کیا ہے، جو پیغام آپ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ اور اگر ایک طوطا اپنے امیر کا پیغام سن کے زندگی پا لیتا ہے تو میرے عزیزو، آپ تو پھر خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کے پیغام کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی میرے عزیزو اس پیغام کو رد نہیں کرنا، اسے اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے، اور ہر طرح کی برائی کو دور کر کے اپنے خداوند کے بول کو بھالا کرنا ہے، اور ابلیس کے پنجہ سے ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ ہر قسم کی مجبوری، ہر قسم کی گناہ کی تاثیر، وبائیں، یہ چالیں، یہ سب ابلیس کی طرف سے ہیں۔ یہ شیطان کی بنائی ہوئی چال ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں نکالنا چاہتا ہے، اس لیے وہ آیا تاکہ وہ ہمیں پیغام دے۔ میرے عزیزو، جب ہم مر جاتے ہیں اپنی ہر ایک دنیاوی زندگی اور اپنے دنیاوی معاملات کے اندر، تو پھر میرے عزیزو ہمیں روح کے پھل لگتے ہیں، پھر کلام میں جو نعمتیں اور برکتیں لکھی ہوئی ہیں پھر ہم اس کے وارث بن جاتے ہیں، پھر وہ ہمارا خدا ہوتا ہے اور ہمیں ہر طرح سے سرفراز کرتا ہے۔ پھر میرے عزیزو ہم جگہ جگہ نہیں روتے ہیں، جو لوگوں کے آگے روکتے ہیں میرے عزیزو وہ ہمیشہ دکھ پاتے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے غیر معبودوں کے آگے جانے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ جو اپنے خداوند کے آگے روتے ہیں، جو اپنے خداوند سے التجا کرتے ہیں، وہ کبھی بھوکے نہیں مرتے، وہ کبھی بلبلاتے نہیں۔ شیر کے بچے بھوکے اور حاجت مند رہ سکتے ہیں لیکن خدا کے طالب کسی چیز کے محتاج نہیں رہ سکتے۔ میرے عزیزو، اس لیے ہمیں اپنے خداوند کے آگے جھکنا ہے، ہمیں مرنے سے پہلے مرنا ہوگا میرے عزیزو۔ اور یاد رکھیے گا، جو 2 مرتبہ پیدا ہوا وہ 1 مرتبہ مرے گا۔ اگر آپ پیدا ہوئے ہیں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر پیدا نہیں ہوئے تو پھر آپ 2 دفعہ مریں گے میرے عزیزو۔ اگر آپ اپنے آپ کو 2 دفعہ ماریں گے، 2 دفعہ پیدا کریں گے، نئے سرے سے آپ پیدا نہیں ہوئے تو نئے سرے سے پیدا ہوں گے، تو میرے عزیزو آپ
ابدی موت میں نہیں جائیں گے، ابدی زندگی میں جائیں گے۔ خداوند اب سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔